قد قنعوا ولا أراهم رضوا في العيش بالدنيا فاستغني بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. ارا واحد متکلم کا صیغہ ہے، رأى یا را سے واحد متکلم فعل مضارع. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں قد قنعوا بأدنى الدین کہ وہ دین کی تھوڑی سی مقدار پر راضی ہو گئے. قنع یقنع کا معنی ہوتا ہے قناعت کر لینا، راضی ہو جانا. ولا اراہم رضوا فی العیش بالدون، دون کے معنی کمتر حصہ، گھٹیا حصہ، تھوڑا حصہ. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ دین کے معاملے میں تھوڑے سے دین پر راضی ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں فی العیش زندگی میں وہ لوگ ادنا شے پر، تھوڑی شے پر راضی نہیں ہوتے. فاستغنی بالدین عن دنیا الملوک کما، تو تم دین لے کر بادشاہوں کی دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ. استغنا یستغنی، استغنا کے معنی بے نیاز ہو جانا. استغنی بالدین، دین کے ذریعے تم دنیا کی بادشاہت سے یا بادشاہوں کی دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، جس طریقے سے بادشاہ اپنی دنیا لے کر دین سے بے نیاز ہو گئے. وقال آخر، کسی دوسرے شاعر نے کہا عجبت لمبدع الضلالۃ بالہدی ومن یشتری دنیاہ بالدین اعجب. دوسری گرا دے دی صاف ستھرا استعمال. عجبت لمبدع الضلالۃ بالہدی ومن یشتری دنیاہ بالدین اعجب. عجب تو مجھے تعجب ہوتا ہے ضلالت اور گمراہی خریدنے والوں پر ہدایت کے ذریعے. مجھے ان لوگوں پر جو ہدایت بیچ کر گمراہی خریدتے ہیں ان پر تعجب ہوتا ہے. ومن یشتری دنیاہ بالدین اعجب، اور جو شخص دنیا خریدتا ہے دین کے بدلے وہ اور زیادہ تعجب خیز ہے. یشتری دنیا، جو دنیا خریدتا ہے بالدین، دین کے ذریعے. وَأَعْجَبُ مِنْ هَذَيْنِ مَنْ بَاعَ دِينَهُ بِدُنْيَا سِوَاهُ فَهُوَ مِنْ ذَيْنِ أَعْجَبُ. اور اس سے زیادہ تو اس شخص پر تعجب ہوتا ہے اعجب من هذین، اور ان دونوں سے زیادہ تعجب خیز معاملہ اس شخص کا ہے من باع دینہ، جس نے اپنے دین کو بیچ دیا بے دنیا سوا ہو، غیر کی دنیا کے بدلے، دوسرے کی دنیا کے بدلے، اپنے علاوہ کی دنیا کے بدلے. ٹھیک ہے، تو وہ ان دونوں سے زیادہ تعجب خیز ہے. قال محمود الوراق لا تعصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع. تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اللہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہو. ھذا محال، یہ تو ایک محال بات ہے کہ کسی سے محبت بھی ہو اور اس کی نافرمانی بھی ہو. ھذا محال بدیع فی القیاس، فی القیاس بدیع، اور یہ عقل میں انتہائی حیرت انگیز بات ہے. قیاس کا معنی ہوتا ہے عقل میں، ادراک میں، اور یہ بہت زیادہ تعجب خیز اور حیرت انگیز چیز ہے، عقل میں سمانے والی بات نہیں ہے. لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی. لو کان حبک صادقا، اگر تیری محبت
سچی ہوتی لَأَطَعْتَهُ تو تو اس کی اطاعت کرتا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، بے شک محبت کرنے والا اپنے محبوب کا تابع فرمان ہوتا ہے۔ ان المحب اصل میں عبارت ہے ان المحب مطیع لمن یحب، بے شک محبت کرنے والا اس کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یا ناظرا یرنو بعینی راقد ومشاہدا للامر غیر مشاہدی، منیت نفسک غلة وابحتها طرق الرجاء وهن غیر قواصد، تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی درک الجنان بها وفوز العابد، ونسیت ان اللہ اخرج آدم منها الى الدنیا بذنب واحد۔ ناظرا، نظر ینظر، دیکھنا، ٹھیک ہے۔ رنا یرنو کے معنی ہوتا ہے گوشۂ چشم سے دیکھنا، ادھوری آنکھ سے دیکھنا، دزدیدہ نگاہوں سے دیکھنا۔ یرنو بعینی راقد، راقد کے معنی سونے والا۔ بعض لوگ سوتے ہیں تو ان کی آنکھیں ہلکی کھلی رہتی ہیں، تو غافل آدمی کے لیے اس سے کنایا کیا جاتا ہے۔ یا ناظرا یرنو بعینی راقد، اے وہ شخص جو سوئے ہوئے شخص کی آنکھوں سے دیکھنے والا ہے، یعنی جو غفلت کی نگاہ سے دیکھنے والا ہے۔ ومشاہدا للامر، اور معاملات کا مشاہدہ کرنے والے، اے معاملات کا مشاہدہ کرنے والے اس حال میں کہ غیر مشاہدی، گویا کہ اس کو دیکھنے والے مشاہدہ کرنے والے نہیں ہیں۔ غفلت سے کوئی چیز دیکھی جاتی ہے تو دیکھنا نہ دیکھنا دونوں برابر ہوتا ہے۔ تو اے دنیا کی طرف، اے نیکیوں کی طرف بجھی ہوئی آنکھ سے دیکھنے والے اور معاملات کا انتہائی بے توجہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ مشاہدہ کرنے والے، منیت نفسک غلة، منع یمنی کے معنی ہوتا ہے آرزو دلانا، تم نے اپنے نفس کو گمراہی کی، ضلالت کی آرزو دلا دی ہے۔ وابحتها طرق الرجاء، اور امیدوں کے راستے اس کے لیے روا رکھے ہیں۔ اباحہ یبیح اباحۃ، مباح کر دینا۔ ابحتها طرق الرجاء، امیدوں کے راستوں کو تو نے اس کے لیے مباح کر رکھا ہے۔ وہن غیر قواصدی، جبکہ وہ راستے سیدھے نہیں ہیں، وہ راستے منزل مقصود تک پہنچانے والے نہیں ہیں۔ تصل الذنوب الی الذنوب وترتجی، تو ایک گناہ سے دوسرے گناہ تک پہنچتا ہے، اس کے باوجود تو امید رکھتا ہے درک الجنان، جنت پانے کی، وفوز العابدی، اور اس کامیابی کی جو کامیابی کی نیکوکار لوگوں کو ملتی ہے، عبادت گزاروں کو ملتی ہے، اس کامیابی کی تو نے امید کر رکھی ہے۔ نسیتا، اور تو یہ بات بھول گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک معمولی سی لفظ کی بنیاد پر جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا تھا، تو ڈھیر ساری غلطیاں کر کے کیسے اس دنیا سے نکل کر جنت میں پہنچے گا۔ قال آخر بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی، کوششوں کی بقدر کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ تکتسب، اکتسبہ کا معنی ہوتا ہے حاصل کرنا، معالی جمع ہے مفاعل کے وزن پر، علو بلندی کے معنی میں، کہ کوشش کی بقدر، کوشش کی مقدار بلندیاں حاصل کی جاتی ہیں، اور جو شخص بلندیوں کا طلبگار ہوتا ہے، سحر اللیالی، وہ راتوں کو جاگ جاگ کر کام کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ الو کی طرح خالی جاگتا ہے رات کو، مطلب سحر اللیالی سے مراد یہاں پر رات دن ایک کر دینا۔ جو بلندیوں کا طلبگار ہوتا ہے وہ رات دن ایک کر دیتا ہے۔ ومن رام العلا من غیر قد، جس نے بلندی کا قصد و ارادہ کیا،
طلب العلا کہیں پہ ہوگا. طلبہ اور راما قصد کرنا، طلب کرنا ایک ہی مفہوم ہے. جس نے بلندیوں کو چاہا ہے من غیر قد، بغیر محنت و مشقت کے. اضاع العمر فی طلب المحال، تو محال شے کی طلب میں اس نے زندگی ضائع کی ہے. کیا ہوا ہے؟ یغوص البحر من طلب اللآلی. غاص یغوص کے معنی ہوتا ہے غوطہ لگانا. یغوص البحر، اور سمندر میں غوطہ لگاتا ہے من طلب اللآلی، لؤلؤ کی جمع ہے لآلی. لؤلؤ کے معنی موتی، جو موتی کا طلبگار ہوتا ہے. من طلب اللؤلؤ یا من طلب اللآلی، جو موتی کا طلبگار ہوتا ہے. یغوص البحر، وہ سمندر میں اترتا ہے. وَيُحْظَى بِالسِّيَادَةِ وَالنَّوَالِ، اور سیادت، سرداری، بزرگی اور خیرات و برکات اور بخششوں سے وہ شاد کام ہوتا ہے. یحظیٰ، حظیہ یا حظیٰ کا معنی ہوتا ہے حاصل کرنا. یحظیٰ عطا کیا جاتا ہے. بالسیادت، سرداری اور بزرگی، برتری یا بخششیں اسے عطا کی جاتی ہیں. ومن طلب العلا من غیر قد، جس نے بغیر محنت مشقت کے اپنا مقصود حاصل کرنے کی، بلندی حاصل کرنے کی کوشش کی. اضاع العمر فی طلب المحال، گویا کہ اس نے محال شے کی طلب میں اپنی عمر ضائع کی. اضاع یضیع اضاعتاً، باب فعال ہے. اقامہ یقیم اقامۃ، اجاب یجیب اجابۃ. انی رأیت وفی الایام تجربۃ للصبر عاقبۃ محمودۃ الاثر. کیا وقل من جد فی امر یحاولہ فاستصحب الصبر الا فاز بالظفر. انی رأیت، میں نے دیکھا ہے، میں نے تجربہ کیا ہے. رأیت مطلب مجھے اس بات کا علم یقینی حاصل ہے. وفی الایام تجربۃ، اور زمانے میں اس کے تجربات بھی موجود ہیں. کس بات کے؟ للصبر عاقبۃ، صبر کا ایک انجام ہے. محمودۃ الاثر، جس کا اثر بہت عمدہ ہے، یعنی صبر کا پھل بہت میٹھا ہے. وقل من جد فی امر، اور کم ہی ہے. قل وہ فعل تقلیل ہے، اور کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ من جد فی امر، کہ اگر کسی شخص نے کسی معاملے میں کوشش کی، ٹھیک ہے، فاستصحب الصبر، اور اس نے صبر کا دامن بھی تھامے رکھا. استصحبہ کا معنی ہوتا ہے صحبت چاہنا، کسی کا ساتھ اختیار کرنا. بہت کم ایسا ہوا ہے، یا بالکل ایسا ناممکن ہے یا نہیں ہوتا ایسا. کسی چیز کی بہت قلت و ندرت کو بیان کرنے کے لیے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی شخص نے کوشش بھی کی. جد فی امر یحاولہ، یحاول اس کا جو ہے حال بن سکتا ہے، یا مفعول مطلق کے طور پر حال ہی بنے گا کہ جد فی امر، کسی معاملے میں کوشش کی، اس حال میں کہ وہ پوری طاقت لگا کے رکھتا ہے. واستصحب الصبر، اور صبر کے دامن کو بھی تھامے رہتا ہے. الا فاز بالظفر، مگر یہ کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے. فازہ کامیاب ہونا، ظفر کے معنی بھی کامیابی. فاز بالظفر کامیاب و کامران ہوتا ہے. لیس لمن لم یرکب الحول بغیۃ ولیس لرحل حتہ اللہ حامل. جو شخص مشکلات کی سواری پر نہیں چڑھتا ہے. لم یرکب الحول، حول کے معنی خوفناکی، مشکلات، جو مشکل راہوں کا مسافر نہیں ہوتا ہے. لیس لہ بغیۃ، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. بغیۃ کے معنی مقصد.
ٹھیک ہے. وَلَيْسَ لِرَحْلٍ حَتَّهُ اللَّهُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کجاوے کو گرا دے، حتی یحل تو گرا دینا، جس کجاوے کو اللہ تبارک و تعالیٰ گرا دے، لیس لہ حامل، اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. اذا انت لم تعرض عن الجہل والخنا، الجہل کے معنی جہالت کے ہوتے ہیں، اور خنا کے معنی ہوتے ہیں بد زبانی یا ترش کلامی کہہ سکتے ہیں. تو اگر تو جہالت سے، بدخلقی سے اگر تو باز نہیں آتا، اعرض یعرض اعراض، پہلو تہی کرنا، رک جانا، پھر جانا. اذا انت لم تعرض عن الجہل، اگر تو جہالت اور بدخلقی سے باز نہیں آتا، اصبت حلیما، یا تو کسی نیک بردبار شخص کو نقصان پہنچائے گا، او اصابک جاہلو، یا کوئی جاہل تیری واٹ لگا دے گا. اصابک، یہ مصیبت میں مبتلا کر دے گا. ٹھیک ہے. اور پڑھو گے.